مولانا صاحب، ہمارے یہاں مدارس میں دینی علوم پڑھائے جا رہے ہیں اور اسکولوں میں دنیاوی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، تو اسی تضاد میں انسانیت کو کیا نفع اور کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ اور ہمارے پیغمبر جب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ صرف یہی مدارس والا دین جو ہمیں مدارس میں سکھایا جا رہا ہے یہی لے کے آتے ہیں، یعنی دنیاوی علوم بھی ساتھ میں ہوتا ہے یعنی؟ سلمان، جو علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں دنیاوی علم نہیں ہے، جی تصور ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے ہی اور نہیں۔ جو علوم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں دینی علوم نہیں ہے۔ بالکل اب دونوں کی تضاد سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ جی انسان نے دنیا میں رہنا ہے ایک مسافر کی حیثیت سے، اور ہر انسان کو یہ علم ہے کہ بھئی میں نے ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنا، میں کسی دنیا سے آیا ہوں اور پھر اسی دنیا میں واپس جانا ہے۔ بالکل جس نے بھیجا ہے مجھے اس کے سامنے پیش ہونا بھی ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے ہاں جو یہ تضاد ہے تو نقصان کتنا ہو رہا ہے پوری انسانیت کو۔ جی بالکل۔ اور دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو دنیاوی علوم سے واقف ہے۔ اب ہمارے مدارس میں تو یہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی جس کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہو تو یہ بہتر ہے سب سے۔ جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے۔ یہ یونیورسٹی والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، دنیاوی علوم جن کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن دونوں ناکام جا رہے ہیں۔ جی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر جتنی بھی آتے ہیں وہ صرف مدارس والے علم نہیں لے کر آتے ہیں، بلکہ ان کے پاس دنیاوی علوم بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین کے اندر خرابی پھیلائے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اگر آپ نے صرف اور صرف دنیا کے انتظام کو چلانے کے لیے اور اپنی عبادت کو یعنی اپنی عبادت کے لیے مخلوق کو پیدا کرنا ہے تو ہم سے بہتر کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر فساد اور خون بہانے کا مادہ نہیں ہے، تو ہم ہی بہتر ہیں دنیاوی انتظامات کو چلانے کے لیے۔ اب فرشتوں کو اللہ نے جو دنیا کے انتظامات چلانے کے لیے جو گر ہوتے ہیں، جو علوم ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے وہ علوم دیے ہی نہیں۔ فرشتے چاہ رہے تھے کہ جو دنیا ہے اس کا انتظام ہم ہی چلائیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب فرشتے کیسے تسلیم کریں گے کہ ہاں انسان ہی قابل ہے دنیا کو چلانے کے لیے، ہم نہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے ارادوں میں، اپنے وعدوں میں تم سچے ہو تو بتا دو کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام بتا دیجئے یا ان کے کام بتا دیجئے، کیونکہ دنیا میں جس نے رہنا ہے تو ان چیزوں سے ان کا واسطہ پڑے گا۔ اب بتا دیجئے کہ کیا نام ہے اور کیا کام ہے، انہیں علم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو وہ علم کون سا تھا؟ وہ یہی قرآن اور سنت والا علم تھا جو آج ہمیں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یا وہ علم تحقیق اور دریافت کا علم بھی تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، ان کو بتا دیجئے ساری چیزوں کے نام اور ساری چیزوں کے کام، تو آدم علیہ السلام نے جب بیان شروع کیا فرشتے حیران رہ گئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں انسان ہی لائق ہے دنیا کے انتظامات کو چلانے کے لیے۔ اب وہ علم تھا کس چیز کا؟ وہ علم تھا
فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کا، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے. دنیا زمین کے اندر اور پہاڑوں میں اور سمندر میں اللہ نے معدنیات رکھے ہیں جن سے انسان نے مستفید ہونا ہے. اب کیسے نکال سکیں گے، کس طرح انسانیت اس سے مستفید ہوگی؟ تو یہ علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور ہم ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک پیشہ دیا، ایک ٹیکنالوجی دی. اچھا، تو یہ جو ہمارے مدارس والے نفی کرتے ہیں دنیاوی علوم کے کہ نہیں بھائی اللہ کو جو مطلوب ہے دینی علوم مطلوب ہے، تو یہ غلطی پر ہے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ مدارس میں جو پڑھتے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں، ان سب کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، ان کے دلوں میں یہ یقین بھی ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں جواب دہ ہوں اللہ کے سامنے. ان کے دلوں میں یہ بات ضرور ہے، ان کے تصور میں یہ ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. لیکن ان سے دنیا والوں کو کوئی خیر نہیں پہنچتی، کیونکہ دنیاوی علوم سے یہ بالکل بے خبر ہیں، محروم ہیں. ان کے ہاتھوں میں دنیا کا کوئی کام بھی نہیں. یہ ٹریکٹر بھی نہیں چلا سکتے، یہ ٹرک بھی نہیں چلا سکتے، یہ کنڈکٹر بھی نہیں بن سکتے، یہ ڈرائیور بھی نہیں بن سکتے. ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ دور کی بات ہے. ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، پرائم منسٹر، صدر، یہ تو دور کی بات ہے. تو دنیاوی امور ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی امور کو چلانے کے لیے جو علوم ہوتے ہیں وہ انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے. جیسے فرشتے تھے، سمجھ آ گئی نا؟ فرشتوں نے ان کے پاس تھا ہی، حاصل ہی نہیں کیے تھا نا علوم. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں کر سکتے، اب انہیں کرنے دیں، انسان کو کرنے. ان کے مقابلے میں جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے علوم ہیں، تو ان میں دینی علوم نہیں پڑھائے جاتے. اب ایک انسان نے کامیاب انسان کیسے بننا ہے اور کس طرح اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ کوچ کر کے اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 علوم دیے، ایک تو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے علوم. پھر اپنے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اللہ نے جب ان کو یہاں بھیجنا شروع کیا اور فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب یہاں سے چلے جائیں، دنیا میں جائیں. آپ نے رہنا ہے دنیا میں، دنیا میں رہنا ہے. پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے تو کیسی پیشی ہوگی؟ ایک مجرم کی حیثیت سے یا ایک اچھے انسان کی حیثیت سے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ جائیں، اور جب دنیاوی امور کو چلانے کے لیے میری طرف سے جب نظام آئے گا، ہدایت جسے کہا جاتا ہے، جب قانون سازی آئے گی، میرے پیغمبر، میرے بندے جب آپ کے پاس وہ نظام لے کر آئیں گے، تو فمن تبع ہدایا، جس نے میرے بھیجے ہوئے نظام کا اتباع کیا، اطاعت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں بتا دیجئے گا کہ وہ مجھ سے ڈرے بھی نہیں اور وہ غم بھی نہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا، کوئی خرابی نہیں کی، ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا، ایک دوسرے کی عزت نہیں لوٹی، مال نہیں لوٹا. تو وہ ایک اچھے انسان کے حیثیت سے میرے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں. صحیح. والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے میرے بھیجے ہوئے نظام کو ٹکرایا، جھٹلایا، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا اپنا پسندیدہ نظام کھڑا کر دیا اور اسی کے تحت دنیاوی امور چلائے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. 2 طرح کے انسان ہو گئے. ٹھیک ہے، دنیاوی امور جو چلائیں گے وہ اس کی قسم کتنی ہو گئی؟
دو قسمیں ہو گئی نا. ایک وہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ بھائی اسی طرح دنیا کی امور چلا, دنیا کا انتظام چلا, تو کہہ رہے ٹھیک ہے. جیسے پیغمبر آتے ہیں, اب پیغمبر کیا لے کر آتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ اسی زمین میں, انہی پہاڑوں میں, اسی سمندر میں اللہ نے سونا رکھا, چاندی رکھی, کوئلہ رکھا, اس میں لوہا رکھا اور تانبا رکھا, اس میں سلور رکھے, اس میں گیس ہیں, پیٹرول ہیں, قسم قسم کے معدنیات ہیں. اب ان سے استفادہ کرنا ہے. تو یہ جو علوم حاصل کریں گے ان چیزوں سے استفادے کا, اب اگر وہ اللہ والے ہوں گے, فمن تبع ہدایا والے ہوں گے, کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, وہ اللہ کے وسائل کو اپنی ملکیت نہیں سمجھیں گے. وہ وسائل کو بروئے کار لا کر ریاست میں پہنچائیں گے. ریاست کن کے ہاتھ میں ہوگی, ریاست کا انتظام کن کے ہاتھ میں ہوگا, پیغمبر کے ہاتھ میں اور پیغمبر کے خلفاء کے ہاتھ میں. تو وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے, ان کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے, ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. 60-70 کی زندگی ہے, 60-70 سال کی زندگی ہے, اس میں کیا ہے کہ بس انسان کی جان لینی ہے, کسی کو جانور بنانا ہے. نہیں, وہ وسائل کی تقسیم منصفانہ انداز پہ کرتے ہیں اور ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو عصری علوم حاصل کرتے ہیں, کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جتنے بھی مثال کے طور پر CSS آفیسرز ہیں, PSP آفیسرز ہیں, آپ کے جج ہیں, آپ کے وکیل ہیں, آپ کے ڈاکٹر ہیں, آپ کے انجینئر ہیں, آپ کے پائلٹس ہیں, آپ کے جو MNA MPs ہیں, آپ کے جو منسٹرز ہیں, آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں, آپ کے جو صدور ہیں, یعنی جن کے ہاتھوں میں بھی دنیاوی علوم ہیں, جنہوں نے بھی دنیاوی علوم حاصل کر کے دنیا کے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں, تو ان سے آپ خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ انسانیت کو کس راہ پہ چلا رہے ہیں, کتنا نقصان دے رہے ہیں. کوئی ان میں انسان کا بچہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان, جب اللہ نے فرمایا کہ بھئی جب میرا بھیجا ہوا نظام آئے گا, جس نے اتباع کیا وہ تو بھائی اللہ والے ہوں گے, جنہوں نے نہیں کیا, جنہوں نے اختلاف کیا, تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ جہنم میں, یہ جہنم والے لوگ ہیں. جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. یہ یہی یقین لے کر آئے ہیں, ایک SHO, ایک حوالدار, ایک پولیس آفیسر, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک کچھ بھی ہو نا, سب کے دلوں میں یقین یہی ہے کہ بھئی میں نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا. ٹھیک ہے. اور مرنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. ان کی دلوں میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے, اللہ سے خوف بھی نہیں ہے. تو خوف اور محبت سے خالی لوگ جب دنیا کے انتظام کو چلائیں گے تو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے, اور پھر جتنی بھی وسائل ہیں ان کو وہ اپنی ملکیت سمجھیں گے, پھر اپنی مرضی سے اس کی تقسیم ہوگی. اس کی ایک قیمت ہوگی جو عوام الناس نے ادا کرنی ہوتی ہے, اور وہ کس صورت میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت کتنی ذلیل ہو رہی ہے. ان کو ذلیل کون کر رہے ہیں؟ یہی لوگ ذلیل کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کی امور ہیں, اور دنیا کی امور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہیں ہے. تو نبوی تعلیمات یعنی اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ نے وہ علم بھی دیا آدم علیہ السلام کو, اور دنیاوی علوم بھی دی. اب یہ دونوں جب ہوں گے, جس قوم میں یہ دونوں ہوں گے وہ قوم کامیاب ہوگی. جس طرح فرشتوں سے آدم علیہ السلام جیت گئے, تو ہم دنیا میں اب قوموں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, پھر غیر مسلم میں پتہ نہیں کتنی اقوام ہیں, مسلمانوں میں کتنے اقوام ہیں. تو ہمارے اندر پوری دنیا پر کون سی قوم دنیا کے اوپر حکمرانی کرے گی؟ جن کے پاس دریافت اور تحقیق کا علم ہوگا.
تحقیق اور دریافت کا، جو ہمارے مدارس میں نہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کا علم، اب وہ کس کے پاس ہیں؟ یورپ کے پاس ہیں. ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس ہے. انوینشن اور تجربات اور جتنی بھی چیزیں ہیں نا، مشاہدات اور تحقیق اور دریافت، یہ سب کے سب ان کے ہاتھ میں ہیں. جبکہ یہ علوم کون لے کر آئے ہیں؟ پیغمبر لے کر آئے ہیں. ان سے پہلے اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں تو فزکس میں کون ماہر تھے؟ کیمسٹری میں کون ماہر تھے؟ ریاضی میں کون ماہر تھے؟ بایولوجی میں کون ماہر تھے؟ یہ تو سب نبوی علوم تھے اور مسلمانوں نے حاصل کیے تھے. وہ بھی انہی مدرسوں میں پڑھتے تھے، انہی مدارس میں پڑھتے تھے. ہاں، لیکن ان مدارس میں دونوں علوم تھے. اللہ کے خوف کا بھی علم بھی تھا اور دنیاوی علوم حاصل کرنے کی بھی علوم تھے. تو جب وہاں سے ایک انسان فارغ ہوتا تھا، وہ انسانیت کو فائدہ دینے والا انسان ہوتا تھا. کیونکہ جب وہ دنیا کے امور سنبھالتے تھے تو یہ ایک متقی انسان ہوتا تھا، یعنی اللہ سے ڈرا ہوا انسان ہوتا تھا. اب جن کے ہاتھ میں بھی دنیا کے امور ہیں، وہ آپ کا دکاندار کیوں نہ ہو، کنڈکٹر، ڈرائیور، جو بھی ہو، تو یہ خوف اور محبت سے خالی ہے، جس کی وجہ سے جس کا جتنا بھی بس چلتا ہے وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو تبھی انسانیت جو ہے راہ راست پر آئے گی جب ان دونوں نظاموں میں یہ تضاد جو ہے یہ ختم ہو جائے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو دونوں کا تضاد ہے نا، تضاد سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. اب یہ نہیں کہ یورپ والے مزے کر رہے ہیں اور ہم نہیں، وہ بھی خوار ہو رہے ہیں اور ہم بھی خوار ہو رہے ہیں. دنیا کے وسائل پر صرف ایک چھوٹی سی قوم کا قبضہ ہے اور ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں، یعنی کچھ خاندان ہیں جو پوری دنیا کے مالک بنے ہوئے ہیں. اور پھر وہ جن کے توسط سے، نہیں وہ تو دنیا کے اونر ہے نا، دنیا کے مالک ہیں. اب ملکوں کو تو خود وہ نہیں چلاتے ہیں، دوسروں سے چلواتے ہیں، ٹھیکیدار. تو جن سے وہ چلواتے ہیں تو وہ لوگ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں اللہ کے خوف کا کوئی نام ہی نہیں ہے. کتنے کیا نہیں ہو رہا وہاں. تو جب تک یہی تضاد ہو، انسانیت خسارے میں ہے. اور پیغمبر دنیاوی علوم بھی لے کر آتے ہیں اور اللہ سے تعلق کا علم بھی سکھاتے ہیں، طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رہ کر تم کس طرح اللہ والے رہ سکتے ہو، کس طرح اللہ والے بن سکتے ہو. تو صرف دنیاوی امور کو چلانے کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا نظام جو پڑھے کہ ہاں بھائی آپ کی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی بادشاہ ہیں اپنے گھر کے، تو آپ کی بہنیں بھی ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی. سمجھ آ گئی؟ آپ نے گھر کے انتظام کو کیسے چلانا ہے، تو ان کو ان کا حصہ اور بیٹوں کو ان کا حصہ، بیوی کو بیوی کا حصہ، اپنا حصہ. انتظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ہی قانون سازی کی ہے، اسی طرح کر لے، مان کے چلنا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، ان کی جو حق طلبی ہو رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ خوف نہیں. بات یہ کہ دونوں نظام سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہے. اللہ کرے کہ ہمارے علماء حضرات کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ اپنے مدارس میں انہیں علوم کو بھی پڑھانا شروع کریں. اور یونیورسٹیوں والے تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ہمارا نظام نہیں ہے نا، وہ اپنا نہیں ہے، کسی کا مسلط کیا ہوا نظام ہے تو ان کی مرضی سے چلتا رہے گا. لیکن جو مدارس کا نظام ہے نا، یہ تو اپنا ہی ہے. ان میں صرف ان کو موقع دے کہ بھائی ہاں ہم نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی بھی پڑھانی ہے، ہم نے دنیا کی امور جتنی بھی، یعنی جس علم سے دنیا کا کوئی بھی امر چل سکتا ہے
وہ ہم نے سیکھنا ہے اور اس پہ چل کے عمل کر کے دکھانا ہے. جی سمجھا؟ جی جی تبھی انشاءاللہ انسانیت کو پیدا ہو سکتا ہے. جی صحیح.